وہ کہتے ہیں نا مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، لیکن وہ اصل مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. تو 1 سال کے بعد اس کی باری آئی ہے. اب اگر آپ مجھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے دیں گے تو میں انشاءاللہ راستہ بھی بتا دوں گا. سب دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم تو پابند ہیں اپنی اوتھ کے بھی اور اس سیکرٹ ٹائم کے لیے گی فار دی نیشن. ہم بیٹھ کے یہ کیس اب 10 دن سے اگر یہ سنتے رہیں کانسٹیٹیوشن بینچ کی کریشن یا بینچ آف دی کورٹ جو ہیئر کر سکے اس کو، اور اگلے 6 مہینے بھی اگر سنتے نہیں سر، نہیں انشاءاللہ آپ میں یہی التجا کرنے لگا تھا. اگر سنتے رہیں دیکھیں، میری تو خواہش ہے کہ آپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک بات 15 منٹ میں آدھے گھنٹے میں سمجھا سکیں. ابھی تک ناٹ اے سنگل ورڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو 26ویں ترمیم کو سائیڈ میں رکھتے ہیں، اس کو بھول جائیں اور آپ بینچ بنائیں اور آرڈر کریں. اور سر گزارش یہ ہے، بحث ہو رہی ہے یہاں سر آپ نے مجھے 4 دن سارے ہم جواب دے ہیں اس کو، قوم کو ہم سب جواب دیں. میں کوشش کروں گا کہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنا معافی ضمیر پیش کر سکوں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل گائیڈ لائن چاہیے، گائیڈنس چاہیے. میں کانسٹیٹیوشن سے باہر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، میں ادھر ادھر تو کوئی میرے پاس تو I don't have stories to tell. اسٹارٹ ود دی کیس. اور ہم چاہیں میں صرف دعا اسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. میں نے پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے بسم اللہ کریں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اس دعا کے ساتھ میں اپنی معروضات کی ابتدا کرتا ہوں. آمین. اور بڑے اختصار کے ساتھ میں جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میں یہ آج کی جو میری التجا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صاحبان حکمت و دانائی 8 of your lordships are applying your lordship's mind to resolve this controversy. اور یہ کنٹروورسی کی صرف میں پراما فشائی کیس صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ریلیونٹ ہے فار کانسٹیٹیوشن آف فل کورٹ. وائی یور لارڈشپ شوڈ کانسٹیٹیوٹ اے فل آپ کی کورٹ. رائے میں وٹ از فل کورٹ؟ کیونکہ میں اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے اور وہ لا حاصل بحث ہے. دو شیخ صاحب، ہمارے پاس 2 کورٹس کی فارمیشن کو فل کورٹ کہا گیا ہے. کچھ دوستوں کا یہ ہے کہ فل کورٹ دی ٹوٹل ججز ٹوڈے، اور ایک کہا گیا جی 16 ممبرز دی فل کورٹ. اب آپ کی رائے میں کیا ہے؟ میری معروضات یہ ہیں معاملے کو طے کرنے کے لیے کہ جتنے بھی فاضل جج صاحبان 24 کے 24 بے شک وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی مقرر ہو چکے ہیں، جن میں سے 26ویں آئینی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے تقرر ہونے والے جج صاحبان کا بظاہر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن یہ میں بات ان کے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں اور میں آپ سے التجا کروں گا راستہ بنانے کے لیے. لیٹ آل دی آنریبل 24 judges of Supreme Court, without adding any further honorable judge to that strength, let them decide. میں اس کے لیے التجا کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے there should be no further packing of the court. یہ میری التجا کا حصہ ہے، اب یہ میری درخواست کا حصہ ہے. چلیں اب نیکسٹ کوسچن. یہ میں آپ سے عرض کروں، یہ 24 کے 24 جج سنیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جناب والا یہ کانسٹیٹیوشن بینچ cannot hear this case. Why? Because your lordship cannot decide or accept this case.
Your lordships are sitting on a branch which is the creation of this amendment, 26th constitutional amendment. اسی لیے یہ اب نیکسٹ کوشچن ہے, how the judges who are not part of the constitutional bench can be made part of. یہ جناب کی بھی ججمنٹس ہیں اور گلوبل جورسپروڈنس اس پہ ہے کہ any person who has been appointed, constituted, or made a part of a court, tribunal, a bench, or full court cannot sit in judgment of that law. This is the settled jurisprudence not only from Pakistan, from the US, Canada, Australia, South Africa. All the known jurisprudence is unanimous on this point. یعنی اس کو یہ اس طرح میں سمجھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 تو بیٹھ جائیں بٹ ناٹ ایز اے کانسٹیٹیوشنل بینچ. سر میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ, میں تو سپریم کورٹ کی بات کروں. میں پھر سے عرض کرتا ہوں, میں پھر سوال کرتا ہوں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ بے شک 24 ہوں بیٹا پانی دے, لیکن وہ کانسٹیٹیوشن بینچ نہ کہلائے, وہ سپریم کورٹ کہلائے. میں عرض کروں اس کی وجہ کیا ہے سر. Your lordships are wearing two hats. Am I right to? Your lordships are wearing two hats. Your lordships are wearing two hats. One hat is that of a constitutional bench, which is a disputed hat for all the honorable judges who would claim himself to be appointed by 26th constitutional amendment. Because that is an impugned amendment. That is a questioned amendment. That is the disputed amendment. That amendment destroys the total complex of the Constitution. It destroys the organ of the state. Merits of the case ہے نا آپ کے. آپ اس یہ amendment نے no military dictator had dealt with a greater serious blow to the Constitution than 26th constitutional amendment. My lord, I have, as a student of law, as a student of constitution, as a student of jurisprudence, میں تو ابھی بھی میں ان کو کہتا ہوں jurisprudence پڑھے پہلے. میرے پاس کوئی اگر کوئی آتا ہے, I have trained more than 500 barristers and lawyers. میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ بیرسٹر نہیں لکھا. myself a barrister from Middle Temple. یہ عزت مآب جسٹس شاہد بلال حسن صاحب گریز ان میں خطاب فرما کے آئے ہیں. گریز ان کے ساتھ ہی مڈل ٹیمپل ہے. مائی لارڈ لیڈی عائشہ ملک از دی بینچر آف دا مڈل ٹیمپل ان. قاضی فائز عیسیٰ, the honorable former chief justice, was a bencher of the middle temple in. My lord, with great respect, I'm a very humble lawyer. I have not parachuted. I have crawled my way from a file inspection lawyer. شیخ صاحب پلیز آپ کیس پہ آ جائیں. میں کیس کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے, آپ کو کون نہیں جانتا, مجھے کرنے دینا سر. آپ کو کون مجھے کیس کی بات تو کرنے دیں سر. آپ نے عابد زبیری صاحب کی 4 دن اس لیے کہ آپ کیس پہ آ جائیں. تقریر دل پذیر و پر تاثیر سماعت فرمائی. میری بہت ہی عاجزانہ معروضات بھی آپ جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں آپ کثرت نفسی سے کام نہ لیں. آپ کو ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے اتنے کنٹریبیوشن ہے, وہ اپنی جگہ کیس میری التجا نوٹ فرمائیے. بیکاز your lordships, myself, we are answerable to our own conscience. Yes. Your lordships have taken oath. My lord, I have also taken an oath. I am also under oath. And your lordship may not be aware, my father, late father, may Allah bless his soul in eternal peace in heavens, he wanted me to be a doctor. I was 8 years old child when 58 martial law was imposed. In Burewala, in our house, in a kitchen, I heard the shrieks of somebody who was being flogged in East Pakistan. I clung to my mother. What is happening? Why they are beating him? Are they going to beat me? There were no TV those days, just radio. So my lord, with great respect, I'm saying I have opted to be a lawyer, wear a black coat. So this is my party. I'm not a member of any party. I'm not a member of PTI. I'm not a member of
Muslim League, I'm not a member of Jamaat Islami. I'm a member of independence of judiciary, of which Quaid-e-Azam was the champion. I read Quaid-e-Azam papers, his views, which I propounded, which I steered and pioneered in Judges Case 96, when I was the president of Supreme Court Bar. My Lord, we entered into a compromise with Honorable Justice Sajjad Ali Shah. That is why I'm saying we don't approve this Asad case. We entered into compromise. Honorable Sajjad Ali Shah Sahab, my Lord, the lawyers who had never seen the face of the court were inducted into judiciary. We said, it's not done. And your Lordship may not know, I remain indicted under contempt of court before this honorable court. And then I received a message from one of the honorable judges, Justice Sheikh Khidr Hayat, may Allah give him a long life. He said, you just say sorry and you will be discharged. I said, no, I will contest this because it is a question of my conviction. And my Lord, I was honorably acquitted by your Lordship's 9-member bench, headed by Honorable Justice Sajwan Mian. May his soul rest in peace, eternal peace and heavens. With great respect, my Lord, I'm saying, my Lord, we owe this loyalty to the institution, including your Lordships. So that is why I'm saying your Lordships are wearing two hats. One is disputed, the other is not disputed. Your Lordships are the ultimate repository of the trust power, which is a sovereign attribute under objective resolution. All power is a trust power, be it an executive power, be it judicial power, be it administrative power. It's all power is trust. Your Lordships are the trustees. And what are the trusts for? For the beneficiaries. Your Lordship's beneficiaries are, my Lord, 25 crores of your Lordship's fellow citizens. Their fundamental rights are to be protected by your Lordships. My Lord, it's not, your Lordships have a heavy responsibility. Your Lordships have to protect their rights. What has happened? My Lord, they have destroyed, they have attempted, and I pray to God, and I have appeared before your Lordship with absolute hope that Allah subhanahu wa ta'ala will confer this courage upon your Lordships to strike down this amendment, to give the right their people. My Lord, no, just a minute. For that matter, first of all, we have to constitute a bench. My Lord, the great respect. तो आ जाए, उस पे आएंगे इंशाल्लाह आपकी पूरी बात. सर, आप मेरी बेंच पे आ जाए ना. मैं तो, मुझे बड़ी फख्र की बात है कि आपके साथ मुझे मुकालमे की सादत हासिल हो, लेकिन मुकालमा अगर हम किसी, मैं आपके चेंबर में आ जाऊं तो अच्छा है, अब तो कोर्ट में मुझे इल्तिजा पेश करने की इजाज़त दें, मैं बात कर लूं. मैं ये कह रहा हूं कि जनाबे वाला फुल कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि ये मामला है फुल. उसके मैं 2-3 बातें आपसे कहता हूं. पहली बात तो ये मैंने अर्ज की कि जनाबे वाला इस अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशन में